آج بڑی خوشی، سعادت مندی، فرحت و مسرت، بلکہ عربی میں دو لفظ استعمال کروں گا، اعتزاز اور اعتزاز کا موقع ہے۔ اعتزاز کا معنی عزت پانا، سربلندی، اور اعتزاز کا معنی ہوتا ہے جھومنا، جھومنا، خوشیوں میں، وجد میں آ کر جھومنا۔ یہ اعتزاز اور اعتزاز کا موقع ہے کہ قرآنی صداؤں سے گونجنے والے اور سدا آباد رہنے والے اس مدرسہ سلیمیہ کے احاطے میں کئی طلبہ حفظ قرآن کریم کی دولت سے سرشار ہو رہے ہیں۔ کئی طلبہ نے مدرسے میں رسمی فراغت پنجم تک کی پائی، اور کئی طلبہ اور اکثر طالبات نے مسابقے میں امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ ایسے موقع پر ضرور خوشی منانی چاہیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو مذہب عنایت فرمایا ہے، اس میں انسانی جذبات کو کبھی بھی کچلا نہیں گیا، کبھی بھی دبایا نہیں گیا، ختم نہیں کیا گیا۔ بقول حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انسانی جذبات کا امالہ تو کیا گیا ہے، ازالہ نہیں کیا ہے۔ اس کو یوں ٹرن دیا ہے، اس کو موڑا ہے۔ خوشی منانے کی بھی اجازت ہے اور غمی منانے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کو پابند بنا دیا ہے۔ چنانچہ توجہ دیں گے، قرآن کریم میں مال کے حصول پر، مرتبوں کے ملنے پر، امیری کی حصول یابی پر قارون کو نصیحت کرتے ہوئے تو خوشی نہ منانے کے لیے کہا گیا، اور فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ جب قارون کے پاس خوب مال و دولت آیا تو وہ اترانے لگا۔ مفسرین نے لا تفرح کے بعد ایک قید بڑھائی، فرح بطر، اترانے والی خوشی جس میں دوسروں کو حقیر سمجھا جائے اور اپنے آپ کو عجب میں مبتلا کیا جائے، تو مال کے حصول پر اترانے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ ایسے اترانے والوں کو، خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جہاں قرآن کی لغت حاصل ہو جائے، جہاں علوم دینیہ حاصل ہو، جہاں قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل ہو، تو وہاں تو خوشی منانے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب آگے سنیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت کا خزانہ آیا، قرآن کریم، شفا کی کتاب آئی ہے، دل میں آنے والے مختلف دغدغوں اور وسوسوں کی شفا یابی ہے، اس میں ہدایت ہے
اور رحمت ہے، جب یہ حاصل ہو جائے تو سمجھو کہ یہ فضل الہی حاصل ہو اور اس پر خوشی مناؤ، اس پر دعوت کرو، اس پر خوب اپنے آپ کو سعادت مند سمجھو۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں بحوالہ سفیان ثوری ایک خطرناک بات لکھی ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے قرآنی علوم و معرفت کے لیے چن لیا ہو، اگر وہ شخص کسی مالدار کو دیکھ کر اپنے دل میں افسوس کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جائے، اس کا ایمان نکل جائے۔ اور استدلال کیا سفیان ثوری نے، مجودین ارباب تجوید و قرات اس کو اپنے کھاتے میں لیتے ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام طلب عزیز سنے، کوئی ایسی بات ارشاد فرما کر نہیں گئے جس کا صرف ایک ہی مطلب لیا جاتا ہو۔ یہ کمال ہے حدیث شریف کا، علماء متوجہ رہے کہ حدیث کے کسی بھی جملے کا ایک ہی مطلب نہیں لیا جاتا۔ ابن حجر کے دل پر کوئی مطلب آیا تو ملا علی قاری کے دل پر کوئی مطلب آیا، عینی کے دل پر کوئی مطلب آیا، ابن بطال مالکی کے دل پر کوئی مطلب آیا، کرمانی نے کوئی مطلب لکھا، عراقی نے کوئی مطلب لکھا، سندھی نے کوئی مطلب لکھا، سیوطی نے کوئی مطلب لکھا، غزالی کوئی مطلب بیان کر رہے ہیں، شاہ ولی اللہ کوئی مطلب بیان کر رہے ہیں، اور حضرت شیخ زکریا کوئی مطلب بیان کر رہے ہیں، اور مطلب بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ مطالب ختم ہو جائیں گے، لیکن آقا کی باتوں کی جامعیت ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، یہ مقررانہ جوش میں نہیں کہتا، اس لیے کہ میں شعلہ بیاں مقرر نہیں ہوں، مدرس مقرر ہوں۔ پہلے میں مدرس ہوں پھر مقرر ہوں، اس لیے حقائق کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا، آپ لوگوں نے ریاض الصالحین میں روایت پڑھی کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ اللہ نے مجھ کو 5 نعمتیں اور 5 امتیازات اور خصوصیتیں، پرائیورٹیز، اسپیشلٹیز ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی۔ سیوطی نے ایک بات لکھی ہے، ہمارے بھائی لوگ بھی سنیں، حضور کو 2 قسم کی خصوصیتیں دی گئی تھی۔ کچھ خصوصیتیں وہ تھیں جو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تھیں، دیگر انبیاء کو وہ خصوصیتیں نہیں ملی، حضور کو ملی۔ تو نبیوں کے مقابلے میں ملنے والی خصوصیات اور کچھ خصوصیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے مقابلے میں دی گئی تھی۔ متوجہ رہیں، آپ علیہ السلام کو ملنے والی خصوصیت کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ خصوصیتیں وہ ہیں جو امت کے مقابلے میں ملی، جیسے 4 سے زیادہ نکاح کا کر سکنا امت کے لیے جائز نہیں ہے، حضور کے لیے جائز تھا۔ بغیر مہر کے نکاح کرنا حضور کے لیے جائز تھا، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر مجلس نکاح میں مہر کا تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی مہر دینا تو واجب ہے۔ شرح وقایہ میں پڑھا آپ نے، مہر مثل دی جائے گی چاہے مہر کا تذکرہ نہ ہوا۔ تو کچھ خصوصیات وہ ہیں جو حضور کو امت کے مقابلے میں حاصل ہوئی، لیکن کچھ خصوصیات وہ ہیں جو نبیوں کے مقابلے میں حضور کو حاصل ہوئی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت
دھیان دو، عصر حاضر کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ پہلی خصوصیت اور خوبی حضور نے بیان فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے مجھ کو وہ دبدبہ، وہ جلالت شان، وہ ہیبت، وہ شوکت، وہ رعب اور وہ دبدبہ نصیب فرمایا ہے کہ اگر کوئی دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے کپ کپا جاتا ہے، تھرا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت حضور نے کیوں بیان فرمائی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن 6 مہینے کی مسافت پر ہو تو وہ حضور سے ڈرتا نہیں تھا، صرف 1 مہینے کی مسافت والا دشمن ہی حضور سے رعب زدہ ہوتا تھا۔ سیوطی نے اس مقدمے کو حل فرمایا شروح الحدیث میں کہ اس زمانے میں حضور کے دشمنوں کی انتہا اور اینڈ یہ صرف 1 ہی مہینے تک تھی۔ 1 مہینے کی مسافت کے آگے حضور کا کوئی دشمن تھا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ حضور کے دشمنوں کی انتہا 1 مہینے کی مسافت پر تھی، اس سے زیادہ حضور کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ ہندوستان کا راجہ بھی حضور کا دوست تھا، اس نے پان بھیجا تھا، وہ شق القمر کا معجزہ دیکھا تھا۔ تو حضور کی دشمنی یہ صرف 1 مہینے کی مسافت پر تھی۔ دکتور مصطفیٰ سباہی نے اس پر ایک حکمت لکھی کہ قریبی لوگ ہی دشمن ہوتے ہیں، دور والوں کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے کہ قریبی لوگ چشمہ نفرت کا لگاتے ہیں، محبت اور عقیدت کا چشمہ نہیں لگاتے، اور قریبی لوگوں میں بھی اقربا ہی سب سے پہلے دشمن بنتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا دشمن ابو جہل دور کا چچا بعد میں بنا، لیکن ابو لہب سگا چچا سب سے پہلے بنا۔ سمجھ میں آیا کہ اقربا، اعزا اور رشتہ دار اگر کبھی مخالف ہو جائیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیرت نبوی کا پہلو ہے۔ اور وطن والوں نے، خاندان والوں نے وہ عزت نہیں کی، وہ قدر نہیں کی، حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے، یہ حدیث بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی، جب آپ مکہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے آپ سے دریافت فرمایا کہ این تنزل غدن، اللہ کے رسول آئندہ کل آپ کا قیام کہاں رہے گا؟ حضور نے درد بھرے لہجے میں فرمایا هل ترک لنا عقیل من منزل، افسوس ہے کہ عقیل نے، میرے چچا نے ایک گھر نہیں چھوڑا جس میں میں قیام کروں۔ شراح حدیث نے لکھا کہ اس سے سبق ملتا ہے کہ آدمی کو اپنے وطن کی زمین بیچنی نہیں چاہیے، وطن میں چھوٹا موٹا گھر بھی رہنے دینا چاہیے۔ حضور نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ میرے چچاؤں نے ایک گھر نہیں چھوڑا مکے میں، آج میں حج کرنے آیا ہوں، میں مکے کا ہوں، لیکن مجھے مینا میں ٹینٹ باندھ کر رہنا پڑ رہا ہے۔ کاش کہ میرا گھر ہوتا، میرے چچا کا کوئی گھر ہوتا تو میں رہتا۔ ابو لہب کا تھا، ابو طالب کا تھا۔ توجہ سے سنیں اور اسلام کی حقیقت کو سمجھے، میں قصے کہانیاں کبھی نہیں سناؤں گا۔ ابو لہب ابو طالب کا تھا، لیکن یہ کافر تھے اور کفار کو رشتہ داروں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ قرآن نے باریک لکیر بتائی کہ آپ کے رشتہ دار کون ہوں گے۔
جو اعمال میں آپ کے موافق ہوں گے، جو ایمان میں آپ کے موافق ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ حضرت اقدس بانوی رحمت اللہ علیہ نے کتنا پتے کا جملہ لکھا ہے کہ شریعت کی نظر میں اہل نہیں دیکھے جاتے، اہلیت دیکھی جاتی ہے۔ کیا زبردست جملہ ہے، اہل نہیں دیکھے جاتے، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا چچا، اہلیت دیکھی جاتی ہے کہ اس میں قابلیت ہے یا نہیں۔ ہاں قابلیت ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو اس کو پرائیورٹی دی جائے گی، اس لیے کہ رشتہ دار اور اپنے لوگ حق کی دعوت میں جتنا کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے ہیں اتنا دوسرے لوگ نہیں کرتے۔ دوسروں سے وہ امیدیں نہیں رکھی جاتی جو خون کے رشتوں سے رکھی جاتی ہیں۔ لہذا اگر خون کے رشتوں میں اطاعت شعاری، وفاداری، جانثاری ہو تو انہیں آگے کیا جائے گا اور اس کو تعصب نہیں کہا جاتا۔ سنانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبی دی گئی تھی رعب کی۔ رعب دیکھو، خوف الگ ہے، رعب الگ ہے۔ ڈنڈے کے زور سے کسی سے ہٹنا اور بھاگنا اس کا نام خوف ہے، اور کسی کی عظمت، کسی کی رفعت، کسی کی مکانت، بلندی و مرتبت کی بنیاد پر کسی کی آنکھ میں آنکھ نہ ملا سکنا، یہ رعب ہے۔ حضور ظلم تھوڑے کرتے تھے، حضور تو رحمت للعالمین تھے، اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نصرت بالخوف، بلکہ فرمایا نصرت بالرعب، مجھ سے کسی کو خطرہ نہیں ہے۔ ہاں آپ سے کسی کو خطرہ نہیں تھا، اگر آپ سے لوگوں کو خطرہ ہوتا، دلیل سنو، ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے، ہماری قوم کو ایسا بننا چاہیے کہ لوگ ہم سے خطرہ محسوس نہ کریں، بلکہ ہم کسی محلے میں قدم رکھ دیں تو لوگ یہ کہنے والے بننے چاہیے محمد کے غلام آئے ہیں، لہذا اب ہمیں اپنوں سے تو خطرہ ہو سکتا ہے، ان سے خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اور واقعی میں نے خود دیکھا 2002 میں جب گجرات میں مسلم کش فسادات ہوئے تھے، مسلم کش نے مسلم کش، ابھی ایک طالب علم تقریر میں کہہ رہے تھے کہ قلعہ قمع کر دیا، اس کا صحیح تلفظ ہے قلعہ قمع کر دیا۔ تو مسلم کش فسادات جب سن 2002 میں ہوئے تو چھٹیاں تھی، بقرعید کی، گودرا کانڈ والا معاملہ، میں بڑودہ میں تھا، اور بڑودہ گجرات کا سینسیٹیو ایریا ہے، حساس۔ ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے، کچھ غیر مسلم لوگ ہمارے محلے میں کرائے سے رہتے تھے، تو وہ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے گھر کے مالک کو اللہ کے واسطے آپ سمجھائیے، ہمارا مکان خالی نہ کروائے، اتنے خطرناک فسادات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہے کہ جتنا امن، شانتی اور ہماری حفاظت مسلمانوں کے محلے میں ہوگی اتنی ہمارے علاقے میں بھی ہماری حفاظت نہیں ہوگی۔ خود گواہ ہوں۔ تو مسلم قوم ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی دکان سے کسی چیز کے خریدنے پر غیروں کو اطمینان ہو کہ بھئی یہ آدمی کبھی بھی جھوٹ بول کر تجارت نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو تجارت ہی اس لیے کرے گا کہ اس کو قیامت کے دن موقع پائے۔ علماء کرام کو بھی معلوم نہیں ہے، ایک بات سناؤ، حضرت بانوی باقاعدہ دلی اور سہارنپور تشریف لے جاتے تھے تو ضرورت نہ ہونے کے باوجود کپڑے لے جا کر بیچتے تھے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کپڑے کیوں بیچ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ ہمارے بڑے جنت کے کتنے طلبدار رہتے تھے، فرمایا
کہ جہاں میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ نماز کے راستے سے جنت ملتی ہے، وہی میں نے یہ بھی تو پڑھا ہے کہ امانت دار سچ بول کر تجارت کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو میں اس زمرے میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ کہیں نماز میں کمزوری نکلی تو تجارت کے راستے سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ کیا بات تھی! ہمارے بڑوں کی نگاہ کتنی بلند تھی۔ جیسے ایک آدمی دکان پر گولی بسکٹ رکھتا ہے تو ساتھ ٹوتھ برش بھی رکھتا ہے کہ یہ نہیں بکے گا تو یہ بکے گا، یہ نہیں بکے گا تو وہ بکے گا۔ جیسے تو چالو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ ایک دو گولی نہیں دیتے بلکہ وہ اتنی بڑی پڑیا دیتے ہیں۔ جو چالو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کم از کم 8-10 گولیاں لکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے اس سے اچھا نہیں ہوگا تو اس سے نہیں تو اس سے، اور ان سب سے اچھا نہیں ہوگا تو ایک گولی سلا دینے والی دیتے ہیں، مریض سو جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے سو جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا۔ اب صبح لوگ پوچھیں گے کیسا رہا، ماشاءاللہ کیا ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہے، پوری رات نیند آ گئی۔ ارے وہ سلانے والی گولی دی تھی اس لیے نیند آئی۔ اور بڑے ڈاکٹر لوگ چیک اپ کروانے میں خرچہ کرواتے ہیں، گولی 2 یا 3 اس سے زیادہ کبھی نہیں لکھتے۔ ہمارے آقا بھی بہت بڑے ڈاکٹر تھے، علامہ جمال الدین قاسمی۔ یہاں قاسمی سے مراد دارالعلوم کے فارغ نہیں ہے، شام کے بہت بڑے مفسر، خاندان ان کا قاسمی تھا۔ ان کی ایک تفسیر ہے محاسن التأویل، اس میں انہوں نے لکھا ہے ہمارے آقا فرما برداروں کے لیے حبیب تھے اور گنہگاروں کے لیے طبیب تھے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ فرما برداروں کے لیے حبیب تھے، پیار کرتے تھے فرما برداروں کے ساتھ، لیکن گنہگاروں کے لیے طبیب تھے۔ اور طبیب بھی انجیکشن لگاتا ہے تو وہ بھی شفقت کی بنیاد پر لگاتا ہے، اور طبیب کی دونوں شان ہوتی ہے، چلتا ہے وہاں تک گولی سے کام چلاتا ہے، نہیں تو کیپسول، نہیں تو انجیکشن، نہیں تو سلائن، نہیں تو آپریشن۔ حضور کا حال بھی یہی تھا کہ کبھی جلال میں ہوتے تھے تو کبھی جمال میں ہوتے تھے۔ جب جمال میں ہوتے تھے، سنو بہت کام کی باتیں ہیں، جب جمال میں ہوتے تھے تو دھڑا دھڑ فرماتے تھے کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ، اتنا کرو اتنا ثواب کماؤ، اتنا کرو اتنا ثواب کماؤ، اتنا کرو اتنا ثواب کماؤ۔ لیکن جب جلال میں ہوتے تھے تو فرماتے تھے دھوکہ دو گے ہمارے مذہب سے نکل جاؤ گے، زنا کرو گے نکل جاؤ گے، جھوٹ بولو گے نکل جاؤ گے۔ شان جلالی کا غلبہ ہوتا تھا، اور یہ دونوں شان اللہ کی ہوتی تھی۔ اور اللہ کے بارے میں فرمایا کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ تعالیٰ کی الگ الگ شان ہے۔ کبھی پکڑنے پر آتا ہے تو بلی کے باندھ دینے پر بھی پکڑ کر جہنم میں بھیجتا ہے۔ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی، دوسرا کوئی گناہ نہیں تھا اس کے کھاتے میں، لیکن جہنم میں داخل کر دیا۔ اور کبھی نوازنے پر آتے ہیں تو کتے کو پانی پلانے پر زنا کار عورت کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے یہاں تو شان ہے لا یسأل عما یفعل، اس کو نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کس کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے کرتا ہے۔ وہاں چھوٹی چھوٹی نیکی پر بھی مکمل بخشش ہو جاتی ہے، اور کبھی چھوٹی چھوٹے گناہ پر خطرناک قسم کی پکڑ ہوتی ہے۔ لہذا اگر کبھی چھوٹا سا گناہ بھی ہو جائے تو آج کی مجلس میں سن لو، صلاۃ التوبہ کا اہتمام شروع کرو۔ صلاۃ التوبہ، کوئی بھی غلطی ہوئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، انسان ہے، دیکھو غلطی اور گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے سوائے انبیاء کے۔ اور ایک کام کی بات سنو، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی۔
لیکن آدم کی خطا بن گئی سبب عطا. واہ، آدم کی ہوئی تھی خطا لیکن بن گئی سبب عطا. اور ابلیس نے جو خطا کی وہ الی یومنا ھذا بلکہ الی یوم القیامت راندہ درگاہ ہوا. اس لیے کہ میرے مسلمان بھائیوں سنو، غلطی آدم سے بھی ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی. فرق یہ تھا کہ آدم نے غلطی کی نسبت اپنی طرف ندامت کی، شرمندگی کی، توبہ کیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آدم کے پاس غلطی کروائی کس نے تھی؟ جواب دو، شیطان نے. لیکن سیکھو، آج کے بیان میں یہ سبق سیکھ کر جاؤ. اٹھے بیٹھے ہماری قوم کا المیہ آج کی تاریخ میں یہ بن گیا کہ کوئی بھی غفلت، کوئی بھی کوتاہی ہو تو بولتے ہیں بی جے پی والوں نے ہمارے لیے ایسا کر دیا، بجرنگ دل والوں نے. ارے کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، غلطیوں کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم ہیں. ہم اعمالکم اعمالکم، جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے اتریں گے. سیکھو، میں کیا سکھانا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کو وسوسہ کس نے ڈالا تھا؟ خود قرآن کہہ رہا ہے فوسوس لہما الشیطان. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکھو. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو یہ نہیں فرمایا کہ اے ہمارے رب شیطان نے ہمارا ستیہ ناش کیا، بلکہ دعا کے جملے پر غور کرو. فرمایا ربنا ظلمنا جمع متکلم، واحد مذکر غائب نہیں کہ ظلمنا ابلیس نہیں، ظلمنا انفسنا. اے ہمارے رب ہمارا نقصان ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. مہاراشٹر کی زبان میں کھجا کے خون ہم نے ہی نکالا. ہمارے گجرات میں بھی بولتے ہیں کہ گھوڑی نے لوئی کاڑی، اور یہاں اس کو یوں بولتے ہیں کہ کھجا کے خون نکالا. اور ذرا مہذب زبان میں بولیں گے تو کہیں گے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری. دیکھو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام غلطی کی نسبت خود اپنی طرف کر. ظلمنا انفسنا، بہانہ نہیں بنا رہے کہ شیطان نے پھنسا دیا. آج کل ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اپنی اولاد کے بگاڑ کا ذمہ ماحول پر ڈال دیتے ہیں. ماحول نے بگاڑ دیا میری اولاد کو، بے وقوفی ہے یہ جواب. نہیں، ماحول کو ذمہ دار مت بناؤ. دلیل کے ساتھ بات کروں گا. اگر ماحول بگاڑتا تو فرعون کی بیوی بگڑتی. فرعون کی بیوی جتنے گندے ماحول میں تھی اتنے گندے ماحول میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ نے اس کو بچا لیا. رات کو اٹھ کر دعا کرتی تھی. ہے کوئی مائی کا لال ہمارے حاضرین اور سامعین میں جو رات کو اٹھ کر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہو کہ اللہ ماحول بڑا گندا ہو رہا ہے، ارتداد ذہنی اور ارتداد فکری اس کی ہوائیں اور اس کی موجیں تھپیڑے مار رہی ہیں، مجھے اور میری اولاد کو بچانا. سیکھو، فرعون کی بیوی سے سیکھو. فرعون کے بغل میں سوتی تھی، پورے محل میں ماحول شرک کا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے تھے، لیکن رات کو اٹھ کے دعا کیا کرتی تھی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت. آگے کے جملے پر غور کرو. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ
تیرے جیوار میں، تیرے قریب جنت میں میرے لیے ایک مکان بنانا اور فرعونی ماحول سے میری حفاظت کرنا۔ ایک نسخہ بتاؤ، ڈاکٹر والا نہیں یا تعویذ والا نہیں، حدیث شریف والا۔ جو لوگ ماحول کے باوجود اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، حضور نے وعدہ کیا ہے کہ وَمَن يَسْتَعِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، جو ٹھان لے گا کہ میں اپنی نگاہ کی، اپنے پیٹ کی، اپنی فکر کی، اپنے ذہن کی، اپنے کان کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کروں گا، چاہے لاکھ ماحول مجھے اپنی طرف کھینچے لیکن میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، ٹھان لے گا تو اللہ اس کو بچانے میں اس کی پوری مدد کرے گا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو قرضہ ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے، اللہ آٹومیٹک اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں نکال دیتا ہے، لیکن لیتے وقت ہی نیت میں پتھرے ہوں کہ لینا ہے، دینا نہیں ہے۔ لینے آتے ہیں تو بکری بن کر، اور دینے کی باری آئے تو شیر بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے علاقے میں، عقل کنواں کے علاقے میں ایک کہاوت ہے، نہیں دینا ہو تو کہتے ہیں نہ کہاں بولا ہے، تمہارے پیسے ہیں ہمارے دینے ہیں، تو نہ نہیں بول رہے ہو تو ہاں بھی کہاں بول رہے ہو۔ اور ایک دوسری مسئلہ مشہور ہے، کرائے کے مکان میں تھوڑے رہتے ہیں کہ خالی کر کے چلے جائیں گے، خود کے مکان میں رہتے ہیں، لہٰذا آپ کا پیسہ دیں گے۔ دینے والے اس طرح بہانہ نہیں بتاتے۔ تو جو اپنے آپ کو بچانا چاہے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہے اللہ آٹومیٹکلی اس کو غنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ۔ لیکن جس نے پیشہ ہی بنا لیا ہو ہر وقت روتے رہنے کا، تو پھر اللہ اس کو رلاتا ہی رہتا ہے، کتنا بھی مل جائے لیکن اس کو صبر کی توفیق نہیں ہوتی۔ بات وہاں سے چل رہی تھی، پھر آ رہا ہوں پٹری پر، کہ حضور کو ایک خصوصیت کیا دی گئی تھی؟ رعب۔ ہاں، حضور کے خادم خاص فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ۔ حضور کو جو اچانک دیکھ لیتا تھا تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، طلبہ کو مزہ آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو رعب دیا گیا تھا، دبدبا تھا، تو پھر دشمن حضور سے لڑنے کے لیے احد و بدر میں آئے کیوں؟ ایک مہینے کی مسافت تک کے لیے حضور کا رعب تھا تو دشمن کو آپ کے قریب آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کوئی جنگ اور کوئی غزوہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ جزائے خیر دے شرائع حدیث کو اس کو بھی حل فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ مقابلے کی نیت سے ہی ہو، کبھی کبھی مسئلہ ناک کا بن جاتا ہے تو آدمی جانتا ہے کہ میں ہارنے والا ہوں، میں اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا، مجھے ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی، لیکن وہ الیکشن میں کھڑا رہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے سپڑے صاف ہو جانے والے ہیں، میں ختم ہو جانے والا ہوں، لیکن ناک کا مسئلہ ہے۔ وجود سنو دھیان سے، اس حدیث شریف کو سمجھو، تو میں بہت سی باتیں اشارے میں کرتا ہوا نکل رہا ہوں، خدا کرے کہ سمجھ میں آئے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ملت اسلامیہ ایک ایسی ملت ہے جس کو کسی بھی صورت میں میڈیا کے ذریعے، بکواس کے ذریعے، کروڑوں روپے خرچ کر کے اور اربوں خربوں روپے کے میزائل داغ کر اور کتنے سالوں تک امریکہ اور یورپین یونین کی طاقتوں کے ذریعے مٹایا نہیں جا سکتا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، بلکہ ہتھیار چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اور ہیلی کاپٹر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور انہی
طاقت کو اسلام کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کھڑی ہوتی ہے۔ مسئلہ ناک کا ہے، ناک۔ اس کی ایک مثال دوں، اگر دینیات کے کسی بچے کی پنجم کی کسی طالب علم سے نوک جھونک ہو جائے، ابھی وہ طالب علم الوداعی کرانے میں بول رہا تھا کہ ہم لوگ ایک چھت کے تلے رہتے بھی تھے اور کبھی ادھر ادھر بھی ہوتا تھا، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ انبن کے بعد جو بن ہوتی ہے تو پھر وہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محبتیں باقی رکھے۔ تو میں سنانا کیا چاہتا ہوں، دنیا کا چھوٹا سا بچہ، مرغی کا چوزا، اس کی اگر کسی پنجم کے طالب علم سے چائے کے دسترخوان پر یا کھانے کے لیے بھاگتے ہوئے یا مسجد میں وضو کرنے کے لیے نوک جھونک ہو جائے تو دنیا کے بچے کو تو معلوم ہے میں اس کے سامنے ٹک سکتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ پتھر لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ تو جواب دو، اور وہ بھی آستین چڑھاتا ہے کہ نہیں، ارے بولو نا، اور وہ بھی مقابلے کی ہر ممکن کوشش، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میں یہ پنجم کے طالب علم کے مقابلے میں جین کے پیٹ میں نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جین کے پیٹ میں نقطہ سمجھتے ہو؟ ارے ہم لوگوں کو گجرات میں مکتب میں ایسا پڑھایا جاتا تھا، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 3 نقطے، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ۔ جیم ایسا بنا ہے، اب اس کے پیٹ میں ایک نقطہ، تو وہ جو دینیات کا طالب علم ہے وہ تو جیم کے پیٹ میں نقطے کے مانند ہے، اور یہ جو جناب پنجم والے ہیں وہ تو کھڑے ہوئے لام کی طرح ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا وہ دینیات کا بچہ، لیکن پھر بھی وہ دینیات کا بچہ پتھر لے کر مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے مسئلہ کس کا بنا لیا؟ جواب دو، ناک کا مسئلہ بنا لیا۔ تو آج کفر کی طاقتوں نے ناک کا مسئلہ بنایا ہے، ورنہ اب آگے بڑی قیمتی بات آپ حضرات کی توجہ سے اور ہمارے بھائی مولانا موسیٰ صاحب کی خصوصی توجہ دہانی کی برکت سے یاد آئی، کفر کی طاقت کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اسلام کا ہم بال باقا نہیں کر سکتے، جتنا اسلام کو دبانے جائیں گے اتنا وہ اٹھے گا، بلکہ ایک مسکان کو کیا روکا گیا حجاب کے بارے میں کہ ثنا خان نے باقاعدہ اس سے دھندا شروع کر دیا برقعے کا۔ کوئی چوکتا نہیں ہے، کوئی نہیں چوکتا، اور بازار میں لوگ کہہ رہے ہیں پہلے جتنے حجاب نہیں بکتے تھے اب اس سے 100 گنا حجاب بکنے لگے۔ اب قرآن کی آیت سے سمجھا رہا ہوں نا، یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم نے اس قسم کی مقابلہ آرائی کو، امریکہ نے کسی زمانے میں قرآن پر پابندی لگانے کے لیے سوچا تو خود امریکہ کی زبانی یہ بات آئی کہ اس کے بعد دنیا میں جتنا قرآن چھپا اور بکا اس سے پہلے کبھی بھی اتنا چھپا اور بکا نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ارے ترجمے کو صرف لغت کے لیے مت پڑھو ظالموں، واحد جمع کے لیے مت پڑھو، رٹنے کے لیے مت پڑھو، آیات کریمہ کو عصر حاضر پر منطبق کرو، انشاءاللہ جامعہ میں اس کا آپ اندازہ اور احساس کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا تعبیر کو، تیری عقیدت کو، تیری عظمت کو، تیرے بیان کو لاکھوں سلام، ایک ہی قسم کی آیت، لیکن کہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فرمایا تو کہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ قطعاً منکرین خداوند ہوں گے
مشرق والے. دنیا میں دو قسم کے غیر مسلم بستے دو قسم. کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یہ ہے کافرون. اور کچھ لوگ بھی والے بھی، کہ اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی، کھڑی بھی پڑی بھی سوتی بھی جاگتی بھی، پیشاب کرتی کو بھی پوجو، بہتی کو بھی پوجو، اور اللہ جانے کس کس کو پوجو. الکافرون المشرکون. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ میں آپ کو حوصلہ دلا، یہ قوم اصل میں اب نا امید ہو گئی، یہ قوم پر پزمردنی آئی ہے، اس لیے میں حوصلہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یریدون، لوگ کوشش کرتے رہیں گے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے چراغ کو، اللہ کی روشنی کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی کتاب کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں. لیکن خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنی شریعت کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے گا. اور عجیب بات لکھی مفسرین نے، اور بہت دھیان سے سنو کہ یہ آیت دو الگ الگ صورتوں میں ہے. سورہ توبہ جس کا دوسرا نام سورہ براءہ، پارہ نمبر 10، اور دوسری سورہ صف، پارہ نمبر 28 میں. یہی ایک آیت 10ویں پارے کی سورہ توبہ میں اور دوسرے نمبر پر سورہ صف میں ہے. مفسرین نے لکھا اس آیت کو ان دونوں صورتوں میں رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی شریعت، اس کی ملت، اس کی قوم سربلند رہے تو اس کو یہ دو شرطیں پوری کرنی پڑیں گی، ایک توبہ اور براءت کی، اور دوسری صف بندی اور اجتماعیت اور اتحاد. ہمارے اندر یہ دونوں نہیں ہے. ہم توبہ کرتے نہیں اور ہم شرک سے برات اور بیزاری کا اعلان نہیں کرتے. ہمارا حال آج کل کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ رام بھی خوش، رحیم بھی خوش، دودھ میں بھی پیر، دہی میں بھی پیر، اس کو بھی سلام اور اس کو بھی پرنام. نہیں، مسلمان ایک زبان کا ہوتا ہے، ایک سوچ کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے اس کی پلڑے میں بیٹھا تو اس کا، اس کے پلڑے میں بیٹھا تو اس کا. عید آئی تو عید منا لی، فلاں تہوار آیا تو اس میں اس پہ ٹکا لگا لیا اور نہ جانے کیا کیا کر لیا. یہ براءت کے خلاف ہے. سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ براء، ای براءۃ عن الشرک، براءۃ عن الکفر. تو اگر اللہ کا یہ وعدہ پانا ہے وَيَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، تو اس کے لیے شرک سے برات کرنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. اور دوسرا کیا؟ صف بندی، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں منہ چڑھانا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سلام کلام ترک کر دینا، یہ ہماری قوم کا شیوا نہیں ہے. ہم تو معاف کرنے والے اور معافی کی تلقین کرنے والے ہیں. بلکہ اگر پتہ چلے کہ دو لوگوں میں کچھ انبن ہے تو ہمارے آقا تو دور سے سفر کر کے اصلاح بین الناس کے لیے تشریف لے جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ کافروں نے حضور کا مقابلہ جو کیا وہ مقابلے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو سوال ناک کا بنایا تھا. وہی ناک کا مسئلہ تو تھا کہ ابو طالب کے کان میں حضور نے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لو، آگے کا کام میں نپٹا لوں گا. اس لیے کہ زیرو سے ہیرو تو نسبتیں نہیں بنا سکتی ہیں، لیکن اگر کچھ کمزوری ہو تو نسبتوں کی بنیاد پر اس کا تدارک ہو سکتا ہے. میرے خیال سے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا. کہنا کیا چاہ، اگر کوئی سید ہے، شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، بہت بڑے ولی اللہ کا بیٹا ہے، لیکن وہ 0/0 ہے تو اس کو یہ نسبت کچھ کام نہیں ہے. اس لیے کہ نسبتیں زیرو سے ہیرو نہیں بنا سکتے. ہاں کچھ خامی کمزوری ہوگی، کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو نسبت کی بنیاد پر جھکا دیا جائے گا اور چلا لیا جائے گا، وہ بات الگ ہے. لیکن کچھ ہے ہی نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ طالب علم شیخ الحدیث صاحب کا، ناظم صاحب کا یا بڑے ٹرسٹی صاحب کا، پرمکھ صاحب کا بیٹا ہے، پرچے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا،
صرف نام لکھا ہے ماشاءاللہ، اتنی زحمت فرمائی، سوالات نقل کرنے کی بھی زحمت نہیں فرمائی، تو کون پاگل ممتحن ہوگا جو اس کو پاس کرے گا؟ لیکن زیرو ہے۔ لیکن اگر بڑوں کی اولاد میں کچھ لکھا ہے، دو چار کچھ کمزوری رہ گئی، تو باپ کی بنیادوں پر ان کو دھکا دیا جاتا ہے۔ نسبتوں کا خیال حضور بھی فرماتے، ہاں ایسا نہیں ہے، اسلام میں بالکل انکار بھی نہیں ہے، لیکن پورا اس کو مدار بھی نہیں بتایا گیا۔ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، بندے عشق شدی ترک نسب انجامی، بندے عشق شدی ترک نسب انجامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اس پر اترانے کا نہیں کہ میرے گھر فلاں بزرگ صاحب تشریف لائے تھے۔ ہمارے مولانا غلام صاحب فرماتے رہتے ہیں، پیدرم سلطان بود لیکن تو چیز تھی، تیرا باپ بادشاہ تھا لیکن تو کیا ہے؟ میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں، ہندوستان پر 700 سال مغل بادشاہوں نے حکومت کی، ایک بھی ان کے خاندان کا کوئی نظر آتا ہے؟ بتاؤ، پارلیمنٹ میں ایک بھی ہے؟ کیوں؟ ناقدری کی۔ مجھے معاف کیجئے، کاش کہ فکر وسطانوی ان میں کام کی ہوتی، وہ ہاسپٹل بناتے، کالج بناتے، مدرسے بناتے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدھ دو کو چھوڑ کر، برا نہیں مانیں گے میرے مسلمان بھائی، لیکن فکر آمیز بات کر رہا ہوں، کاش کئی مغل بادشاہوں نے قوم کے لیے کچھ کام کیا ہوتا تو آج ان کا نام اور ان کا کام دونوں زندہ رہتا۔ لیکن کیا کیا؟ قلعہ بنایا، حمام خاص حمام عام، کہ بادشاہ سلامت یہاں سے نہا کر نکلتے تھے اور وہ رانی وہاں سے گھستی تھی، اور یہاں ان کے عطر دانی پڑی رہتی تھی۔ وہاں ہوا کیا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آج بنائی ہوئی ہزاروں مسجدوں میں کتے بیٹھے اور کفار کما رہے ہیں۔ کاش کہ مدارس کا قیام عمل میں آتا، اور نہیں جانتے ہوں گے آج فاروق مدنی سے سنو، اسی لیے حشر یہ ہوا، بالکل نہیں جانتے ہوں گے، سنو، پوری مغلیہ سلطنت میں ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو، ایک کو بھی زیارت حرمین حاصل نہیں، طلب نہیں تھی، تڑپ نہیں تھی، وہی کام، اس کو دبا اس کو پھنسا، یہ راجپوت کو لا اور اس کو لا اور اس کو نکال، یہاں یہ کھڑے ہیں یہاں یہ کھڑے ہیں، اور ہم اس پر اتراتے پھرتے نہیں۔ فکر وسطانوی یہ ہے کہ زندگی جو اللہ کی عاریت، اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اس کو مختصر وقت میں کام کا بنا کر جاؤ کہ ہم تو چلے جائیں گے، لیکن یہ آیت کا ایک پیغام دے کر جائیں گے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اس مدرسے کی سنگ بنیاد کے موقع پر میں حاضر تھا، مولانا عزت مدنی صاحب تشریف لائے تھے، اور اس مدرسے کو ذرے کی شکل میں مولانا موسیٰ صاحب کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس شخص نے گجرات کی اپنی عیش پسندانہ زندگی اور اپنا مال، اپنا کھیت، اپنے جانور اور اپنی ساری سہولتیں تج کر وہ اپنے خاندان کے بڑے کی فکر کو اوڑھا اور یہ تہیہ کیا کہ نہیں، مجھے اس کو آفتاب بنانا ہے۔ تو آج صرف اور صرف 22 سال کی مدت میں اتنا بڑا کام ہوا جو 700 سال کی مغلیہ سلطنت میں بھی نہیں۔ جامعہ اسلامیہ کی بات تو بعد میں کروں گا، وہ تو بعد میں ہے۔ بتاؤ نا مجھ کو کہ کون سے مغل بادشاہ نے 700 بچیوں کے لیے مدرسۃ البنات بنایا؟ بتاؤ۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بات حق ہے وہ حق ہے، سننی پڑے گی کہ مہاراشٹر کا سر سیاجی راؤ گائیکواڑ ہمارے بڑودہ کو فتح کر کے آیا، اس نے اتنی بڑی ہاسپٹل بنائی ہے، اتنی بڑی کالج بنائی ہے،
اتنا بڑا تالاب بنایا ہے کہ آج پورا بڑودہ اسے گیا. اس قوم کو یہ کام کرنا ہے. کل میں کہہ رہا تھا وہاں وحیہ پور میں یہ کیا لگا رکھا ہے, 2000 روپے کی کیٹ بانٹی, 1500 روپے کی کیٹ بانٹی, اور مسلمان نوجوانوں کو اور مسلمان گھرانوں کو ذرا سوچو, کیٹ بانٹنے کا انکار نہیں ہے لیکن اس کو کاروبار مت بناؤ یار کہ اٹھے بیٹھے کیٹ پر کیٹ بانٹے جا رہے ہیں اور لوگ آرام سے, یہ نوجوان بیٹھا ہے اور موبائل پر کھیل رہا ہے. کیوں؟ حاجی ابراہیم کی طرف سے بھی کیٹ آ گئی, مولانا موسیٰ کے یہاں سے بھی آ گئی, مولانا فاروق کے یہاں سے بھی آ گئی, قاری مختار کے یہاں سے بھی آ گئی, سال بھر کا اناج آ گیا. اب یہ اردو کا پٹھا, حرام کا ہڈا, نہ اسکول میں جا رہا ہے, نہ رکشہ چلا رہا ہے, نہ لاری چلانے کو تیار. آج کے کسی غریب مسلمان کو کہو کہ میں تجھ کو لاری دے رہا ہوں, ذرا کما لے, نہیں, مجھ کو تو پیدائشی امبانی کرنا ہے. یہ کیٹ بانٹنے والوں نے بھی ظلم کیا ہے. نہیں, بیواؤں کو بانٹو, مجبوروں کو بانٹو, معذوروں کو بانٹو, اور میں تو کہتا ہوں ان کو دو جو محنت کرنے کے باوجود اپنا پورا نہیں کر سکتے, ان کو دو. ورنہ سنو, اگر سلوڑ کے ارباب اموال یہاں حاضر ہیں تو سنو, اور علماء کو کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے جمعہ کے بیانوں میں قوم کو زکوٰۃ کا نظام سمجھاؤ کہ زکوٰۃ کا نظام منظم بناؤ, ایسی تنظیم بناؤ اور ایسا کسی مسلمان کو پیر پر کھڑا کرو کہ وہ خود آئندہ سال زکوٰۃ دینے والا ہے, خود زکوٰۃ دینے والا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگ آرام سے بیٹھ کر کھاتے رہے. ارے میں کہتا ہوں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا مدنی صاحب کے دل میں رحمت نہیں ہے تو میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. حضور تو رحمت للعالمین تھے. آپ کے پاس وہ ایک صحابی نہیں آئے تھے کہ حضور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ مدد کر دیجئے, تو حضور نے کیٹ دی تھی کیا؟ نہیں, حضور نے کیا فرمایا, تیرے گھر میں جو کچھ ہے لے کر آ, اور اس کی نیلامی کی تھی, یاد آ رہا ہے؟ 2 درہم میں بولی ہوئی تھی, 2 درہم میں وہ مال بکا تھا, 1 درہم میں گھر کی گروسری اور اناج بھروا دیا, اور ایک سنو آگے کا جملہ, 1 درہم سے کلہاڑی بنا کر کیا فرمایا, 15 دن تک یہاں نظر مت آنا. وہاں شعبۂ حدیث نے لکھا حضور نے مسجد نبوی کی نماز تک سے اس کو دور کر دیا کہ کوئی بات نہیں, مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکے تو مت پڑھنا, جنگل میں جا, لکڑیاں چن, کام دھندا کر, 15 دن تک یہاں دکھنا مت, کاروبار کرو. 15 دن کے بعد ماشاءاللہ وہ کما کر آئے اور اسلام کی خدمت کے لیے تیار ہوئے. کون کہتا ہے اسلام بزنس کرنے کو منع کرتا ہے؟ جب یہ آخری چند باتیں 5-7 منٹ میں سناؤں, مہاجرین سے سیکھو, کیا زبردست سیرت کا پیغام ہے. یہ بات کی طرف بھی شاید کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ آئے, مسلم قوم کیسی ہونی چاہیے وہ سکھا. تو انصار نے فرمایا یہ ہماری بیویاں ہیں, یہ ہمارے مال ہیں, یہ ہمارے کھیت ہیں, یہ ہماری دکانیں ہیں, جو چاہیے لے لو. لیکن سنا ہے کبھی آپ نے یہ مہاجرین میں سے ہر ایک نے کہا نہیں, ہم محمد کی کلاس کے پیپلز, محمد کی کلاس کے, محمد کی درسگاہ کے شاگرد ہیں, ہم کسی کے بلبوتے پر کھڑے نہیں ہوں گے, ہمیں بازار دکھاؤ, ہم کاروبار کریں گے اور مالدار بنیں گے. چنانچہ یہ مہاجرین نے انصار سے 1 روپیہ کی مدد نہیں لی بلکہ بازار میں جا کر کاروبار کیا. اتنا کاروبار کیا کہ عثمان مدینہ میں جا کر عثمان غنی بنے, اور جب مسجد نبوی کے لیے مسجد خریدنے کی باری آئی تو کسی انصاری نے نہیں خریدی تھی, باہر سے آنے والے مہاجرین نے تجارت کر کے خریدی. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنا مال تھا, قاری تجیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ان کی تجارت کے قافلے آتے تھے تو پہلا اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا اور آخری اونٹ شام میں ہوتا تھا. اتنی لمبی لائن لگتی تھی. ہماری تو 2-3 ٹرکیں اترتی ہیں تو کیسے نکلتی, لیکن انہوں نے مال کو ہضم کیا. بات چل رہی تھی حضور